الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن عصاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاءه بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انتظار بسیار کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہم سے رخصت بھی ہو گیا. اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، بخششوں کے ساتھ، خیرات و برکات کے ساتھ آیا، اور ان تمام کے ساتھ رخصت ہو گیا. لیکن اس ماہ مبارک کی جو خاص عبادت تھی، روزہ رکھنا، اس ماہ مبارک کی جو خاص عبادت تھی، خاص عبادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز یہ تو پورے سال فرض ہے. قرآن کریم کی تلاوت یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور پورے سال یہ حق ادا کرنا ہے. دعاؤں کا اہتمام، اذکار و اوراد پر مداومت، تہجد کی نماز کے اہتمام کی کوشش، صدقات و خیرات، یہ وہ عبادات ہیں جو پورے سال مشروع ہیں. لیکن رمضان میں جو روزوں کا حکم تھا وہ فرض کے درجے کا تھا. اسی لیے کہا کہ رمضان کی جو خاص عبادت تھی روزوں کی شکل میں، رمضان اگرچہ چلا گیا لیکن یہ عبادت باقی ہے. رمضان اگرچہ چلا گیا لیکن روزے کی شکل میں جو خاص عبادت تھی وہ رمضان کے بعد بھی باقی ہے اور پورے سال مشروع ہے. ہم چاہیں تو روزوں سے جو فوائد وابستہ ہیں، اور روزہ رکھ کر بندہ اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی استعداد پیدا کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی وہ روزوں کا اہتمام کر کے ان فوائد کو حاصل کر سکتا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہو سکتا ہے، اور اپنی تقوی کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ان کا دستور ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں. کتنا عطا فرماتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک عصر پڑھی ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 عصر پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ دستور کہا ہے قرآن کریم میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص خیر اور بھلائی کا ایک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، گویا کہ اس نے یہ خیر 10 مرتبہ کیا۔ تو اگر آپ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے تو اس اصول کے مطابق آپ کو اجر و ثواب کتنے مہینے کا ملے گا؟ 10 مہینے کا ملے گا۔ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ بچے کتنے؟ 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمت کر کے شوال میں 6 روزے اور رکھ لو۔ جب 6 روزے رکھ لو گے تو 10 تیاں 30، 10 تیاں 30، جو 2 مہینے رہ گئے تھے 3 روزے رکھو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب دے دیں گے، پھر 3 رکھو گے تو 1 مہینہ اور جو بچا ہے اس کا بھی ثواب۔ تو اس طرح سے شوال میں 6 روزہ رکھ لینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں اور روزہ دار بندیوں کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سودا سستا ہے یا مہنگا؟ سستا نہیں، بہت سستا ہے، بہت سستا ہے بھائی۔ 6 روزہ رکھ کر کے 2 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرنا، 3 دن ڈیوٹی کر کے 1 مہینے کی تنخواہ اٹھا لینا، 3 دن ڈیوٹی کر کے پورے مہینے کی تنخواہ اٹھا لینا، یہی ہے نا؟ 3 روزہ رکھ کر پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کر لینا، اور یہ 6 روزے مسلسل بھی نہیں رکھنے، بس شوال میں یہ 6 روزے رکھ لیے جائے۔ آدمی اپنی ترتیب بنا لے، اگر ہفتے میں 2 روزہ رکھنے کی ترتیب بنا لے تو 3 ہفتے میں 6 روزے پورے ہو جائیں گے۔ ذمہ داری کام دھام کی عام طور پر جمعہ سنیچر 2 دن چھٹی رہتی ہے، تو جمعہ سنیچر کی ترتیب بنا لیں، یا 1 روزہ 1 ہفتے میں رکھیں، آخر والے ہفتے میں 2 رکھ لیں۔ اس طریقے سے آسانی سے بندہ اس حکم پر عمل کر کے 2 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں، 6 روزے آدمی نے شروع کیے، مسلسل 6 روزے پورے کر دیے، اور متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ 1 روزہ رکھا، 2 دن گیپ کیا، پھر 1 رکھ لیا، پھر 2 دن گیپ کیا، پھر 1 رکھ لیا، اس طریقے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ روزہ ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں یہ روزے مشروع ہیں، اور بندہ جو فوائد اور جو منافع روزہ رکھنے سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں وہ یہ روزے رکھ کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں؟ 1 مرتبہ کر دیا فل ہو گئی بیٹری، یہ انتظار نہیں کرتے کہ جب بالکل ختم ہو جائے گی اور موبائل بند ہونے کے قریب ہوگا تو پھر چارج کر لیں گے، نہیں، جب بھی موقع ملتا ہے وہ لگا دیتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے لگا دیتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت فل رہے تاکہ کبھی وقت ضرورت پر دھوکہ نہ ہو جائے۔ کرتے رہتے نہیں کرتے رہتے۔ تو رمضان کے روزے رکھ کر ہم نے تقویٰ کی بیٹری چارج تو کر لی ہے، لیکن جیسے موبائل کی بیٹری جب بھی موقع ملتا ہے ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور چارج کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ڈاؤن نہ ہونے پائے، اسی طریقے سے ہمیں دوسرے اوقات میں بھی روزے رکھ کر کے تقویٰ کی بیٹری کو چارج کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ فل رہے، ہر وقت فل رہے تقویٰ کی بیٹری۔ ایک تو یہ ہو گیا روزہ مشروع ہے شوال میں، کتنے روزے مشروع ہیں؟ 6 روزے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم الاثنین یعنی پیر کے دن، یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کو اتنے اہتمام سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
ترمذی کی روایت ہے، ابو داود کی روایت ہے، اور پہلی جو روایت میں نے سنائی وہ مسلم کی روایت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ ہفتے میں 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، بندہ جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے، لیکن ایک نظام ہے ان کا بنایا ہوا، اور وہ نظام کیا ہے کہ بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن بطور خاص اہتمام کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال کی پیشی کے لیے یہ 2 دن مقرر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا نام عمل بارگاہ رب العزت میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اور ان کی قوم نے فرعون اور فرعونیوں کے بحر قلزم میں غرق ہو جانے کے بعد جب انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ان کو اطمینان ہوا، اور فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات ملی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی ضابطۂ حیات و دستور زندگی حاصل کر لیجیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا آ جاؤ طور پر، آ جاؤ طور پر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر 40 دن اعتکاف کیا۔ کیا کیا؟ 40 دن اعتکاف کیا، اور روزے کے ساتھ، روزے کے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کی شکل میں ضابطۂ حیات و دستور زندگی عطا فرمایا۔ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کھانے اور پینے سے وہ منزہ پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں۔ تو بندہ تو بغیر کھائے پیے جی نہیں سکتا، لیکن کچھ دیر تک کھانے اور پینے سے احتیاط کر کے صفت ملکوتیت سے متصف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ زیادہ کھانا یہ کمال نہیں ہے، زیادہ کھانا یہ حیوانیت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب میں تو 10 روٹی کھا لیتا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ کھا کے جینا کمال نہیں ہے، بغیر کھائے جینا کمال ہے۔ زیادہ کھانا، ہر دم کھانا، اور ہر دم اسی فکر میں رہنا کیا کھا لوں، کتنا کھا لوں، یہ حیوانیت ہے۔ کم کھانا، کم کھانا، کم کھانا، یہ کیا ہے؟ ملکوتیت ہے، فرشتوں کی صفت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جب بارگاہ رب العزت میں میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ عبادت میں ہے، اور فرشتوں کی صفت سے متصف ہونے کی کوشش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا تھا اور رکا ہوا ہے، باوجود کہ کھانے پینے کا تقاضا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا نہیں آئے گا؟ ایسے ہی جب اعمال پیش کیے گئے اور پھر دیکھا کہ بندہ روزے سے ہے تو پیار آئے گا نہیں آئے گا؟
اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ اپنی رحمت کی چادر میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی اس بندی کو سمیٹ لیں گے نہیں سمیٹ لیں گے؟ تو یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ بھی کیا ہے؟ مشروع ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے یوم الاثنین یوم الخمیس 2 دن نہ رکھ سکیں 1 ہی دن رکھیں، ہر اثنین کو نہ رکھ سکیں کبھی کبھی ہی رکھ لیں، لیکن نبی کی سنت کو زندہ رکھنے کا، نبی کی سنت کے اتباع کا جذبہ تو ہونا چاہیے نا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن اور روزہ رکھتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے ایام بیض کے روزے، ایام بیض کے روزے، روشن دنوں کے روزے۔ ایام بیض کا مطلب کیا ہے؟ روشن دن۔ یہ کون سی تاریخیں ہیں؟ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ 15ویں شب میں، 14ویں شب میں چاند مکمل ہو جاتا ہے نا، اور بالکل روشن ہوتا ہے، اسی لیے ان 3 دنوں کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ 13ویں میں کچھ کم رہتا ہے، اور 15ویں میں بھی کچھ گھٹ جاتا ہے، اور 14ویں میں مکمل ہوتا ہے۔ تو پورے مہینے کی بنسبت ان 3 دنوں میں رات بہت زیادہ روشن اور اجالی ہوتی ہے، اس لیے ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان 3 دنوں کے روزے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور نبی کی اتباع کے حریص ہر دور اور ہر زمانے میں ان روزوں کا اہتمام کرتے رہے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک۔ کیا ملے گا اس پر؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، صیام ثلاثت ایام کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیے جائیں تو پورے سال کیا، پوری زندگی جب تک وہ روزے کا اہتمام کرتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اصول وہی ہے، اگر آپ نے 3 روزے رکھ لیے ایام بیض کے تو 1 روزے پر کتنا روزہ رکھنے کا ثواب ملا؟ 10۔ 3 روزہ رکھنے پر 1 مہینے کا ثواب ملا۔ اگر ہر مہینے آپ 3 روزہ رکھتے جائیں تو پورے مہینے کا ثواب ملتا جائے گا نہیں ملتا جائے گا؟ صیام ثلاثت ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، یہ بخاری و مسلم کی روایت۔ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا یہ پورے مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ آپ اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے، الا یہ کہ آپ حج میں ہوں۔ حجۃ الوداع میں آپ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ عرفہ کا روزہ یہ غیر حجاج کے لیے سنت ہے، حجاج کے لیے سنت نہیں ہے۔ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، فضیلت ملے گی، لیکن چونکہ عرفہ کے دن حجاج کے ذمے بڑے کام رہتے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ رہتی ہے، اور روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اتنی بھاگ دوڑ نہ کر سکیں، یا یہ کہ پریشان ہو جائیں۔ تو شفقتاً علی الامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن غیر حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم لوگ تو ہر جگہ سودے بازی کرتے ہیں نا، یہ کام کرو کیا ملے گا؟ بھئی یہ کام کرو کیا ملے گا؟ ایسے ہی جب نبی علیہ السلام نے عرفہ کے روزے کی ترغیب دی تو صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یقین ہے، کیا؟ مجھے یقین ہے، احتسب علی اللہ، مجھے یقین ہے کہ یہ 1 روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزہ دار کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔
ایک روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف۔ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ لیکن ہم یہ سستا سودا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سستا سودا بھی کرنے کے لیے تیار۔ آج میرے ہاں واٹس ایپ پر ایک صاحب نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں، پھر وہ اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں، سوال کیا سود کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں سود کہتے ہیں کہ کسی غریب محتاج آدمی کو بطور قرض کچھ رقم دے دی جائے اور پھر اس سے کچھ منافع لیا جائے تو یہ سود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مالدار آدمی کو بطور قرض دیا جائے اور اس پر کچھ اضافی رقم لی جائے تو یہ سود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دور حاضر کے 3-4 نئے مسائل انہوں نے اس میں ذکر کیے کہ آپ تفصیل سے اس کا جواب دیجیے۔ میں نے لکھا کہ چونکہ یہ مسئلہ جائز اور ناجائز کا، حلال اور حرام کا ہے، اور اس کا تعلق ان تمام سوالات کے تعلق معاملات سے ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے وقت لے کر ان سے ملاقات کیجیے اور ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور پھر آگے بڑھیے۔ تو ان کا جواب آیا۔ جواب کیا آیا؟ کہ آپ لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنے آسان سوالات میں نے کیے ہیں، اس کے جوابات دینے کے بجائے آپ مشورہ دے رہے کسی عالم سے ملیے، کسی مفتی سے ملیے۔ اب یہ دین ان کو مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ کسی عالم سے مل کر کے ان چیزوں کو سمجھ لیجیے بیٹھ کر کے، تو مشکل بنا دیا دین کو۔ پھر میں نے ان کو لکھا کہ عام آدمی اپنی دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کہاں نہیں جاتا، کس سے رابطہ نہیں کرتا، کتنا وقت نہیں نکالتا، کتنے پیسے نہیں خرچ کرتا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ایک عالم سے، ایک مفتی سے ملاقات کرتے ہوئے اور دین سیکھتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم دینی اعتبار سے دین بیزار ہو چکے ہیں۔ دنیا کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفہ کے روزے کی ترغیب دی، تو صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ ایک روزہ رکھنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہی سوچ لیتے کہ بھئی ایک روزہ کیا ہے، اس میں کتنی مشقت ہے، لیکن 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف۔ اگر کسی ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ نے باز پرس کر لیا، کیوں کیا؟ جواب ہے نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کی وفات کے بہت بعد شہید ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی حیات میں یہ روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو یہ روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و تشدد سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور فرعونیوں کو بحر قلزم میں غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ نحن احق و اولا بموسیٰ، تو ہم اتباع موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا ملے گا؟ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یقین ہے
کہ یہ ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ روزہ دار کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ روزے مشروع ہیں، پورے سال مشروع ہیں، پورے سال مشروع ہیں۔ اور پھر ذی الحجہ کا عشر اول، عرفہ کا روزہ یہ تو سنت ہے، لیکن پہلی ذی الحجہ سے 8ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مستحب ہے، اور ایک ایک روزہ رکھنے پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث ہے، ذی الحجہ کی پہلے عشرے میں پہلی تاریخ سے 8ویں تاریخ تک بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے پر 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ابو داود کی روایت ہے، کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی پورے شعبان کا روزہ رکھا، گویا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، شعبان اور رمضان۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن ماہ رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص عبادت دی تھی روزوں کی شکل میں، جس کی برکت سے ہم صفت تقوی سے متصف ہوتے ہیں اور ہمارے اندر ملکوتیت پیدا ہوتی، شان ملکوتیت پیدا ہوتی، اور ہمارے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، ملکہ پیدا ہوتا ہے، کس سے؟ خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے کا اور شر اور برائی کے کاموں سے بچنے کا۔ وہ روزہ پورے سال مشروع ہے، ہم چاہیں تو پورے سال میں جب چاہے یہ روزہ رکھ کر کے روزے کے فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی بات اور، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں مردوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہم ترین فریضہ، اہم ترین فریضہ۔ بے نمازی کا اسلام اور ایمان ایسے ہے جیسے بغیر سر کا یہ جسم۔ اگر یہ سر نہ ہو تو اس جسم کی کوئی قیمت ہے؟ اس کو شاہد کہے گا کوئی؟ ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام اور اس کا ایمان ایسے ہی ہے جیسے بغیر سر کا یہ جسم۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، اور کتنی کوتاہی ہمارے اندر ہے اس معاملے میں کہ ہر معاملے میں کوتاہی ہے، لیکن یہ چونکہ اہم ترین فریضہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں بے انتہا کوتاہی، مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی۔ اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے، پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نماز بھی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پورے سال مشروع ہے، پورے سال مشروع ہے۔ اور فرض نمازوں کے بعد جو سنن اور نوافل ہیں ان میں سب سے افضل نماز یہ تہجد کی نماز ہے۔ اشراق کی بھی نماز ہے، چاشت کی بھی نماز ہے، اوابین کی بھی نماز ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، صلاۃ الحاجہ بھی ہے، لیکن ان نمازوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی پسندیدہ نماز ہے، اتنی پسندیدہ نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ نماز پڑھنے والوں کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔
چنانچہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ ایک صفت بیان کرنے کے بعد دوسری صفت بیان کر رہے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی رات گزارتے ہیں قیام میں، رکوع میں، سجود میں۔ مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے بندوں کا کیا پوچھتے ہو؟ ان کے پہلو رات کے کچھ حصوں میں بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بستروں سے الگ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہم بھی بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کے بہت سے حصوں میں ہم بستروں سے الگ رہتے ہیں، کوئی ڈیوٹی کرتا ہے اور کوئی کچھ اور کرتا ہے، لیکن حق کے بندے جب بستروں کو چھوڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے لو لگا لیتے ہیں، اور ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوف ہوتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہیں میری عبادت قبول نہ ہو، اور یہ امید بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، جب توفیق دی ہے کرنے کی تو قبول بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن میں تہجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم ہمت کر کے کوشش کر کے تہجد کی پابندی کریں۔ جو آدمی تہجد پڑھے گا، تہجد پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ فرائض چھوڑ سکتا ہے؟ فرائض کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے کی یہ آسان تدبیر ہے۔ فرائض پر مضبوطی سے قائم ہونے کے لیے تہجد کا اہتمام، اس کی کوشش، یہ آسان تدبیر ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھے گا وہ فرض نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہیں چھوڑنے دیں۔ اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو تو رمضان میں لوگوں نے رات میں بھی تو تہجد پڑھے ہیں، شروع میں پڑھ لیں، وہ بھی مشکل ہے، عشاء کے بعد ہی پڑھ لو، عشاء کی نماز پڑھ لیا، عشاء کے بعد کی سنت پڑھ لی، نفل پڑھ لیا، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر کے 3 رکعت وتر پڑھ لیں۔ یہ جو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی تہجد کی نماز شمار ہوگی۔ ایک تو یہ وقت ہے تہجد پڑھنے کا، اور پھر یہ کوشش کریں کہ اللہ مجھ سے جو ہو سکتا ہو میں کر رہا ہوں، آپ مجھے ہمت دے دیں کہ میں آخر شب میں جب آپ کی طرف سے منادی ندا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں، ہے کوئی دکھڑا سنانے والا جس کا دکھڑا سنوں، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا جس کی مشکل آسان کروں، تو اس وقت مجھے توفیق دے دیجئے اپنے حضور حاضری کی، اپنے قدموں میں سجدہ کرنے کی، اپنے سے مناجات کرنے کی، اور اپنے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے مانگنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بھی توفیق دے دے گا۔ بات لمبی ہو گئی ہے، آج صرف 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم رمضان کے بعد بھی روزہ مشروع ہے، کوشش کریں کچھ نہ کچھ روزہ رکھنے کی، اور تہجد کی نماز کی کوشش کریں، 2 ہی رکعت سے، 2 ہی رکعت، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ پہلی رکعت میں والعصر ان الانسان لفی خسر، دوسری رکعت میں لیلاف قریش۔ پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اگر آدمی اذان سے، فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے بھی اٹھ جائے، فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے بھی اٹھ جائے، تو ضروریات سے فارغ ہو کر کے آدمی 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ سکتا ہے آسانی سے۔ اور میرا تو سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، کبھی جب مجھے فجر کی اذان دینی ہوتی ہے اور میں فجر سے پہلے مسجد میں آتا ہوں
تو الحمدللہ میری مسجد میں 15-20 لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوتے ہیں، اور میں بیانات میں اور دوستوں کی مجلسوں میں اپنی مسجد کے ساتھیوں کا تذکرہ فخر کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب بھی میں فجر سے پہلے مسجد میں آیا ہوں 10-15-20 ساتھی تہجد میں اور تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تلاوت میں مشغول ہونے کا مطلب ہی کہ وہ تہجد پڑھ چکے، تلاوت میں مشغول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھ چکے ہیں۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر یہ پڑھ سکتے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر یہ تھوڑا سا پہلے اٹھ سکتے ہیں اور تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، تو بھئی ہم بھی تو انہی جیسے ہیں، ہمارے ساتھ بھی دنیا کے جھمیلے ہیں، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.